وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی بھی اس کے تابع کر دی اور سمندروں کو بھی اس کے تابع بنا دیا. سمندر سے کیا کیا نکال رہا ہے، سمندر کے سینے کو پھاڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کرتا ہے، یہ بڑی بڑی چیزوں کو لاد کے لے جاتا ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، بہت ساری پاکیزہ چیزیں ہم نے کھانے کو دی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت ساری مخلوق پر بہت زیادہ فضیلت دے دی. مخلوق بھی بہت ساری جس پہ فضیلت دی، اور فضیلت بھی بہت ساری فضیلت دی ہے، تھوڑی فضیلت نہیں دی ہے. اتنی فضیلت کہ جب پیدا ہوا انسان آیا دنیا میں سب سے لاسٹ میں ہے مخلوقات میں. آپ کو انسانوں سے پہلے جانوروں کا بہت وجود ملے گا زمین پہ، انسان سب سے آخر میں آیا، اور پھر مخلوق کو حکم دیا گیا انسان کے سامنے سجدہ کرے. وہ اتنا پروٹوکول جب انسان کو دیا گیا ہے تو بھائی یہ کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جو تمہیں عزت دی اور یہ طرح طرح کی چیزیں پیدا کی، یہ بتانے کے لیے کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ میرا ہے. سب سے زیادہ ماننا کس کو ہے؟ مجھے ماننا ہے. غلامی کس کی کرنی ہے؟ میری غلامی کرنی ہے. باقی سب اس کے بعد میں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے بات نہیں آ رہی تو مرنے کے بعد اچھوں کو بھی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن پھر سمجھ میں آنے کا فائدہ نہیں ہوگا. ابھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں، توندیں بھری ہوئی ہیں، بجلی جا نہیں رہی ہے. اتفاق سے کراچی میں 4-5 دن ہو گئے، تھوڑی دیر گیس اس کا متبادل گورنمنٹ نے کر دیا. ہمارے ہاں تو رات کو گیس جا رہی ہے، آج کل 11 بجے جا رہی ہے اور صبح 6 بجے آ رہی ہے. اچھا، پورے کراچی میں الحمدللہ. یہ ایک چیز رہ گئی تھی ہمارے یہاں، حالانکہ گیس تو ہماری اپنی ہے، کوئی امپورٹ تھوڑی کرنے ہم تو. مزید کھدائیاں ہی نہیں ہو رہی. حالانکہ پاکستان میں جو گیس کے ذخائر ہیں، ہم سنتے تھے اسکولوں میں، یعنی نہیں سنتے تھے تو اس میں یہ تھا کہ 200 سال کے ذخائر تو دریافت ہو چکے ہیں. وہ پتہ نہیں کہاں ہے وہ ذخائر. سارا زور اس پہ ہے کہ بچے روکو، اپنے بچے کم پیدا کرو، یہ وسائل ختم ہو جائیں گے. جتنا پیسہ بچوں کی گروتھ ریشو کو روکنے پر ہو رہا ہے نا، اتنا پیسہ کھدائی پہ ہو جاتا ہے نا. پتہ نہیں پیٹرول کے کتنے کنویں اور دریافت ہو جاتے. نہیں آ رہی میرا غالب بات سمجھ میں؟ سارا زور اس پہ لگا دیا کہ روکو. اکیلا کھڑا ہوں میں اکیلا اس پورے نظام کے خلاف، جو فیملی پلاننگ ہے نا اس کے خلاف اکیلا جہاد کر رہا ہوں. اور جس طرح آپ لوگوں کی نسل کم ہو رہی ہے نا، جس طرح آپ لوگ 2 بچے، ایک بچے کی پالیسی پر آپ لوگ چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے 200, 250, 300 سال کے بعد لوگ بولیں آج دنیا میں جتنی آبادی ہے سب مفتی طارق مسعود صاحب کی اولاد ہے. عین ممکن ہے. جس طرح سے جو ہے نا چل رہی ہے نا گروتھ ریشو 1-2 1-2، یہ تو ختم ہو جائیں گے بھائی. عین ممکن ہے 200-250 سال کے بعد بولیں کہ تیسرے آدم جو ہے نا، نوح علیہ السلام کی اولاد ہے نا، پہلے آدم علیہ السلام. عین یہ ممکن ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے پہلے کہ نسلیں ختم ہو جائیں، اسپیڈ تھوڑی سی کیا کرو میرے بھائی، بڑھاؤ. اولاد اللہ کی نعمت ہے. رزق یہ جو اللہ دے رہا ہے نا، خربوزے سے خربوزے پیدا کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ کتنے انسانوں نے دنیا میں آنا ہے. یہ دیکھو، انسان ان چیزوں کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے جو انسان کے تابع ہیں. پوری کائنات اس میں تصرف کر سکتا ہے. خود اپنے اوپر انسان کو حق نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پیدا کرنے اور کتنے روکنے ہیں. یہ کس کا کام ہے؟ یہ انسان سے اوپر کی ذات کرے گی، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اس میں اللہ پہ توکل کرنا واجب ہے، لازم ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے وقدر فیہا اقواتہا. یہاں بھی آپ قرآن کے الفاظ دیکھو، قدرہ مینجمنٹ کو کہتے ہیں نا. قرآن کہتا ہے ہم نے جب زمین بنائی، اللہ فرماتے ہیں قدر فیہا اقواتہا. قوت عربی میں کہتے ہیں انسانی زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں، جو بھی انسان کو ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، ان کو عربی میں قوت کہتے ہیں. اس کی جمع اقوات آتی ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے جب زمین بنائی، انسان ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، قدرہ ہم نے مینجمنٹ کر لی، زمین میں اتنے وسائل پیدا کر دیے. اقواتہا کہ اس میں انسان جتنے بھی قیامت تک انسان آئیں گے نا، ان کی زندگی گزارنے کی بنیادی ضرورتیں ہم نے ساری کیا کر دی؟ پیدا نہیں کی ہیں. دیکھو، خلقہ نہیں ہے، مقدر کر دی، یعنی مینج کر دیا. اس کو مینج کسے کہتے ہیں؟ جو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ چیز ملے گی آپ کو.